سینیٹرز اور 100+ ہمارے پنجاب کے. جس اتفاق کے ساتھ آج ہم ادھر بیٹھے ہیں, اسی طرح جب پارٹی کال دیتی آتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹرین پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. اڈیالہ کے سامنے بھی ہائی کورٹ, سپریم کورٹ جب بلایا ہے, لیکن جب ہماری تعداد پوری ہوگی جس طرح آج ہم ادھر بیٹھے ہیں, تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ جاتا ہے. اس کا اتنا امپیکٹ جاتا ہے, پوری قوم دیکھتی ہے اس چیز کو. جو اس وقت جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے, جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن کرتے سارا دن سیاست ہے, وہ بھی ڈرتے ہیں کہ جب آپ اس اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آپ کھڑے رہتے ہیں. تو دو میں تجاویز دینا چاہتا ہوں. پہلے تجویز یہ کہ جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اس وقت پوری قوم جو تشویش میں مبتلا ہے, تو اس حوالے سے میری یہ سجیشن ہے, ریکمنڈیشن ہے, سو آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں, وہ یہ کہ یہ اس اجتماع کو سب مل کے سپریم کورٹ کی بلڈنگ تک آپ اس کو لے کے جائیں, ادھر ان کو بٹھائیں, تاکہ جنہوں نے ہمارے لیڈر کو کہتے ناحق میں بند کرایا, جنہوں نے سہولت کاری کی, جنہوں نے فیک کیسز میں ان کو گرفتار کرایا, تاکہ ان سے ہم جا کے پوچھ سکیں کہ اس ملک کا سابقہ پرائم منسٹر, اس پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر اور پاکستان کی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت کا سربراہ, اس کو آج ڈاکٹر کی رسائی آپ لوگوں کی وجہ سے بند ہے, کیونکہ آپ نے عمران خان صاحب کو اندر کرایا. اب جب وہ بیمار ہے, حکومت بھی ایڈمٹ کر چکی ہے, جیل انتظامیہ بھی ایڈمٹ کر چکی ہے, تو ہماری پہلی ڈیمانڈ ڈاکٹر کی رسائی اور ان ڈاکٹر سے پراپر ٹریٹمنٹ. اس میں 5 مہینے لگتے ہیں, 6 مہینے لگتے ہیں, جتنا بھی ٹائم لگتا ہے. تو نمبر 1 یہ ڈیمانڈ, جس طرح اس دن سپریم کورٹ کے سامنے گئے تمام پارلیمنٹرین. نمبر 2 جو 8 فروری ہے, اس حوالے سے یہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب, ہمارے علامہ ناصر راجہ صاحب اور اسد کیسر صاحب اور جتنے بھی تحریک کے کبیرین ہیں وہ بیٹھے ہیں. دیکھیں, ایک کنفیوژن ڈال دی ہے, ایک کنفیوژن یہ ڈال دی گئی ہے کہ آپ لوگوں کی جانب سے جو آپ نے پریس کانفرنس کے ذریعے یا جو آپ نے ویڈیو پیغامات کے ذریعے, وہ یہ تھا کہ ہم نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنی ہے. ہڑتال کیسے کرنی ہے کہ دکانیں بند کرنی ہے, ٹرانسپورٹرز, اور وہ ویلنگلی, ایسا نہیں کہ ہم جا کے وہ خود شٹر ڈاؤن ان سے کرائیں, دکانداروں سے مل کے, ٹرانسپورٹر سے مل کے, اور جتنے بھی تاجر رہنما ہیں ان سے مل کے محبت کے ساتھ ہم کو کہیں کہ ایک دن کے لیے آپ اپنی دکان, اپنی چینچی, اپنا ٹرک عمران خان صاحب کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے بند کریں. تو یہ کلیئرٹی محمود خان اچکزئی صاحب آپ کی جانب سے ضرور آنی چاہیے کہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے. کوئی کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے, کوئی کہتا ہے کہ دھرنا ہے, کوئی سمجھ رہا ہے کہ ریلیز کرنی ہے. تو ایک تو یہ کلیئرٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس وقت میں محمود خان اچکزئی صاحب آپ کو اور تمام تحریک کے اکابرین کو میں یہ بتا دوں کہ اس وقت تحریک انصاف کی تمام تنظیمیں, تمام MPL, تمام MNAs نے اس وقت اپنے حلقوں میں بہترین موبلائزیشن شروع کی ہے, بہترین مومنٹم ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 8 فروری کو پورے پاکستان کی دکانیں بند ہوں گی, تمام ٹرانسپورٹرز بند ہوں گے, تمام شاہراہیں جو ہیں وہ ویران ہوں گے, اور عمران خان صاحب اور پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو کال آپ کی طرف سے. اور آخری سجیشن لمبی ہو گئی, میری تدبیر بن گئی, وہ یہ کہ ادھر ہمارے چیف منسٹر خیبر پختونخوا وہ بھی موجود ہیں. دیکھیں, یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی پھینک دیں کہ جی یہ کرے گا اور آپ آگے ہو جائیں, ہم آپ کے پیچھے ہیں. لیکن نہ یہ سہیل آفریدی کی اکیلے کی جنگ ہے, نہ ان MPAs کی جنگ ہے. جب ہم سب ایز اے پارٹی کریں گے انشاءاللہ, جب ہم سب مل کے اتفاق کے ساتھ کریں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا لیڈر باہر آئے گا اور انشاءاللہ اس ملک کا دوبارہ پرائم منسٹر بنے گا. شکریہ. 2024 کو جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا, اس مینڈیٹ کے لیے اس 8 فروری کو انشاءاللہ ہم نے نکلنا ہے. اس دفعہ نکلنا نہیں ہے, اس دفعہ گھروں میں ہی بیٹھنا. جو ظلم, جبر و فسطیت پنجاب میں ہے اسپیشلی, باقی پورے پاکستان میں ہی چلتا آ رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے. تو اس دفعہ 8 فروری کو اس مینڈیٹ کی خاطر جو ہماری عوام نے ہمیں دیا ہے اس کی خاطر گھروں میں بیٹھنا ہے. دکانیں بند رکھنی ہیں, اپنے اڈے بند رکھنے ہیں, ٹرانسپورٹ کے اڈے بند رکھنے ہیں, اپنی ٹیکسیاں گھر میں کھڑی کرنی ہے, اپنے رکشے گھر میں کرنے ہیں, اور پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ اس 8 فروری کو 2 سال پہلے 2026 کو ہماری مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا, اور جو جعلی حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہے, نہ ہم اس دن اس کو مان رہے تھے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کو مانیں گے. میرے پاکستانیوں, 8 فروری
کا یہ احتجاج انتہائی ضروری ہے اور یہ آخری احتجاج نہیں ہے. اس 8 فروری کو ہم نے اپنی احتجاجی سیاست کا ایک بہترین دن منانا ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سے آگے پھر موو کرنا ہے. جس طرح کہ اچرزئی صاحب نے کہا کہ یہ ایک دن کی لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی کچھ عرصہ چلے گی انشاءاللہ تعالی, اور ہم اس کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں, آپ نے ایک تو اعتماد رکھنا ہے اور ایک حوصلہ رکھنا ہے. ہم مسلسل اس جدوجہد ایک نیا فلسفہ انہوں نے ایجاد کیا ہے پاکستان میں. جو بکتا ہے وہ وفادار, جو وفاداریاں بیچتا ہے وہ وفادار, اور جو اپنی ایمان سے کے ساتھ رکھتا ہے اپنی پارٹی سے وہ غدار. بس بھائی ہمیں غداری قبول ہے, ہم بیچنے والے نہیں ہیں. ہم وفاداریاں بیچیں گے, نہ کسی کی وفاداری خریدیں گے. اور ظلم کی انتہا, علامہ صاحب نے کہا دنیا کی ادارے کہتے ہیں 45% لوگ غربت کے اس کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یہاں کہتے ہیں پاکستان مقروض ہے, پاکستان مشکل میں ہے, لیکن صرف ایک چک کا نشان, یہ بس ایک چک کا نشان جو ضمیر فروش لگاتا ہے اس کو 90 کروڑ روپے دیا جاتا ہے. 90 کروڑ سے خیبر پختونخوا کے, بلوچستان کے, پنجاب کے, سندھ کے, سرائکی بل کے کئی ضلع کئی مہینے روٹی کھا سکتے ہیں. 90 کروڑ, ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں. بابا یہ مشین کہاں ہے آپ کے پاس, پرنٹنگ مشین, کہ وفاداریاں بیچنے والوں کو تم 90 کروڑ روپے دیتے ہو, اور جو وفاداریاں نہیں بیچتے ان کے ساتھ جو رویہ ہے, معافی چاہتا ہوں میری بہنیں بیٹی ہیں, ہماری تاریخ کا ایک یادگار دن بنا ہے. پاکستان جب تک قائم رہے گا اس دن کو تمام پاکستان کے لوگ عوام کی بہادری کے دن کے طور پہ منائیں گے. اس دن یعنی کبھی دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ ایک ملک کی عدلیہ, ملک کی افواج, ملک کی بیوروکریسی, ملک کی تمام ادارے ایک پارٹی کے خلاف صف آرا ہوں, اس کا سمبل چھینے, اس کے بچوں کو مارے پیٹے اور انہیں الیکشن سے دور رکھیں. خدا بھلا کرے بہادر جوانوں کا, جنہوں نے اس دن سینکڑوں کی تعداد پہ کسی کا سمبل گائے تھی, کسی کا سمبل بیل تھا, کسی کا سمبل پتہ نہیں کیا تھا, لوٹا تھا, انہوں نے ہمت کر کے یہاں ہماری ملٹری سول بیوروکریسی کی سازش کو ناکام بنایا. دنیا نے دیکھا یہاں ایسے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف یا شاید علامہ